ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، تعلیمات تقویٰ ہے اللہ کی برہان، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ کثرت سجود کی فضیلت۔ معدان بن طلحہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صوبان سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتلائے کہ اگر اسے کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے، یا میں نے یوں کہا کہ مجھے وہ کام بتلائیے جو سب کاموں سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ سن کر صوبان چپ ہو رہے، پھر میں نے ان سے پوچھا تو چپ رہے، پھر تیسری بار پوچھا تو فرمایا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے بکثرت سجدے کیا کرو، اللہ کے واسطے سجدے کیا کرو، کیونکہ اللہ کے لیے جب تو کوئی سجدہ کرے گا تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تیرا ایک درجہ بلند کر دے گا اور گناہ معاف کر دے گا۔ اسے مسلم نے روایت کی ہے، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے بھی روایت کی ہے۔ تو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جو بندہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ اس لیے بکثرت سجدے کیا کر۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو اور حاجت کا پانی لایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مانگو، مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ میں نے عرض کیا میں جنت میں آپ کی رفاقت کا طالب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بھی کچھ ہے؟ عرض کرو۔ بس یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے سجود سے اپنے منہ پر تو میری مدد کر، کثرت سے سجود کر کے تو میری مدد کر۔ یہ مسلم کی روایت ہے، میرے بھائی، ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، نماز کا وقت جو ہے اس وقت ادا کر دینا، وہی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں جہاد کرنا،
صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا رب کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ سوال اللہ کے رسول نے 3 بار دہرایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میری عزت و جلال کی قسم، جب کوئی شخص وقت پر نماز پڑھے تو میں اس کو جنت میں ضرور داخل کروں گا، اور جو غیر وقت میں نماز پڑھے تو میری یہ مشیت پر معلق ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس کو معاف کروں، اگر چاہوں تو اس کو عذاب دوں۔ اللہ اکبر۔ طبرانی کبیر، صحیح ترغیب و ترہیب۔ میرے بھائی، میرے دوست، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے اللہ کو سجدہ بہت پسند ہے، اور سجدہ بھی کب؟ اسی وقت جب اس کا حکم دیا گیا ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھو، اس کے وقت پہ نماز پڑھو، اس وقت سجدہ کرو۔ اللہ کے لیے بہت مقبول سجدے۔ ہم جس وقت سجدہ کرنا اس وقت چھوڑ کر بعد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ سجدہ اللہ کے واسطے قابل قبول ہے۔ چاہے تو اللہ اسے ایسے معلق کے من لٹکا کے رکھ دے گا، نہ ادھر نہ ادھر، یا تو عذاب بھی دے گا۔ ایسے نمازی کو اللہ اس کے نہ نیکی میں شمار، نہ جہنم میں، نہ بیچ میں لٹکتا ہو۔ معلق کے معنی لٹک جانا، لٹک جائے گا، نہ نیکی نہیں ملے گی۔ کیا ہوگا؟ یا تو عذاب بھی دوں گا، بول اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا کر دوں گا جو نماز چھوڑ کر بعد میں آ کے نماز پڑھتا ہے۔ اکثر ایسے ہی ہوتا، اکثر فجر کی نمازوں میں ہو، ظہر کی نماز میں بات پڑھی ہے، پہلے کام دیکھی ہے، کام کے بعد اس نماز، خیر کام کے بعد بھی وہ نماز پڑھتا ہے، بیچ میں لٹکتی ہے اس کی نماز، یا تو عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ جو نماز ہی نہیں پڑھتا، اسے 1000 بار بولو نماز کے بارے میں، اسے کان میں جم تک نہیں رہتی، اس کا کان سڑ چکا ہے۔ اور یہ جو بے نمازی ہے اسلام سے بھی خارج ہو چکا ہے، جو نماز سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ اللہ بھی اس سے تعلق نہیں رکھتا، اور یہ کفر میں چلا جائے، جان بوجھ کر نماز چھوڑ جائے۔ معلوم ہے مسلمان ہوں، نماز پڑھنا ضروری ہے، تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کفار کے لیے نماز ہے تو پھر تو انہیں کو سا کفار ہے، اسپیشل کفار جو بے نمازی۔ نام مسلمان کتنے پیارے نام، جعفر، صادق، اللہ اکبر، عبد الرحمن، عبداللہ، عبد الرحیم، عبد الغفور، نامہ دو کتنے اچھے ہیں، نماز نہیں۔ وہ ایک بولو نا حضرت، سب بولو اپنا، چاہ پیتی پیلے بیٹھ کو کھانا کھاتی کھلا ڈال دیا میں پیسے نچھاور کر ڈال دی، نماز کے بارے بولو نا، اپنا ٹائم نہیں پڑے۔ ایسے شخص کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ کیا اس کے پر نظر کرم، نظر رحمت فرمائیں گے؟ دنیا میں بھی عذاب، مرنے کے بعد بھی عذاب، مرنے کے بعد تو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ جو بے نمازی ہے، بے نمازی ہو کر مرے گا تو نماز کے تعلق سے اسے سیدھے جہنم میں پہنچا دے گا، کوئی سے سوال و جواب نہیں۔ کیا کرے گا؟ نمازی معلوم نہیں تو من ربوں کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا سوال کا جواب کیا دے گا؟ انہیں تو کفر میں چلا گیا۔ ہائے 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 بولے گا، خبر نہیں، ہائے 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 ہائے، لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ تجھے جاننے بھی ٹائم نہیں ملا، کام میں لگا تو دنیا بھر کے کام کرتا رہا، تجھے چیز کیا، نماز کیا، تجھے جاننے کی ٹائم نہیں ملا۔ اب ہمیں بھی تجھے جانتے نہیں، دیکھ جہنم میں سو جا۔ میرے بھائی، میرے دوست، اللہ رب العالمین کو سجدے زیادہ پسند ہے۔ نماز کی اہمیت کرو، نماز میں سجدہ ہے، نفل نماز میں سجدہ ہے، سنتوں میں سجدہ ہے، تہجد میں سجدہ ہے، یہ تمام چیزوں میں سجدہ ہے۔ جو بندہ نماز پڑھ کے سجدہ کرتا تو اللہ کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ سب سے پسندیدہ چیز اللہ کو سجدہ، میرے لیے انہیں سجدہ کرا، اپنی پیشانی کو
میرے سامنے جھکا دیا، زمین پہ رکھ دیا، جاؤ اسے جنت لکھ دو۔ اللہ اکبر۔ وہ کب وقت پر پڑھنا سکتا؟ 6 بجے آپ کو پڑھتا ہوں، 6:30 6 بجے حضرت کیا نماز پڑھنا پڑا؟ نہیں جی اب سورج طلوع ہوگا، نماز نہیں ہوتی ہے، نماز تھوڑی دیر آدھا گھنٹہ انتظار کرو۔ آدھا گھنٹہ انہیں بیٹھ کو بات اگر کوئی چلے گا نماز نہیں پڑھے گا، تو پھر ہوئی سے نہیں۔ اللہ دیکھیے اس کا معاملہ کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے۔ بیت الخلاء جو ہوتا ہے مساجد کے مسافروں کے لیے ہے، مگر کیا ہو رہا ہے، عام آدمی بے نمازی۔ آج تو ایک ظہر میں ہم ایسے بے نمازی کو دیکھے، نیچے کا بیت الخلاء بند کرے تو اوپر آئے پیشاب کر کے جاتے۔ اسے کون بتایا؟ اوپر والے، نیچے والے بتائے ہوں گے، نیچے بتایا تو اوپر سے جاؤ، کوئی نہ کوئی بتایا ہوگا نا اوپر جاؤ۔ وہ تو نیا شخص تھا، کوئی اوپر آ کے بند کر کے جا رہا ہے، سیدھے پانی بھی ڈالیا نہیں، ہمارے دوسرے بچے کو بھیج کو پانی ڈالنے کا ہے۔ تو اس طریقے سے بے نمازی آ کر مسجد کے بیت الخلاء کو گندا کر دیتا ہے۔ یہ انسان کا پیشاب نہیں تھا، یہ شیطان کا پیشاب تھا، جو مسجد میں آ کر بے نمازی آ کر نماز کرتا وہ شیطان ہے اصل، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسجد میں آیا پیشاب کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے مسجدوں کو گندا کر دیتے ہیں یہ۔ پاک کو صاف ہونا کہاں، گھر میں وضو کرو، کامل وضو کرو، پھر نماز کے لیے نکلا اور امام کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ابن خزیمہ کی حدیث ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باجماعت نماز ادا کرنے سے پیچھے رہنے والے کو معلوم ہو جائے کہ باجماعت نماز ادا کرنے کی غرض سے چلنے والے کو کتنا ثواب ہے، تو وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے بل گھسیٹتے ہوئے آئیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ پاؤں کے بل اوپر کا حصہ نیچے گھسیٹ لگتا ہے۔ مسجد کو جماعت کے ساتھ امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کی نماز بھول ہے تو گھسیٹ لگاتا ہے، دور تبرتے کانتی برتے کر 12واں کلاس میں تبرتے 13ویں کلاس میں تبرتے جماعت میں نماز پڑھتے ہیں۔ الارم بجی نہیں، چلتا نہیں، اللہ کے پاس نیند ہوشیارش نہیں ہو رہی ہے، مجھے چلتاش نہیں، اللہ کے پاس۔ اللہ کیا بولتا ہے، اول وقت میں اس کے وقت میں امام کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرو تو تمہارے پورے گناہ میں معاف کر دوں، بول رہا اللہ تعالیٰ۔ اور تم کہتے ہو کہ الارم نہیں بجی، امی نہیں اٹھائے، بابا نہیں اٹھائے، چچا نہیں اٹھے، دادا نہیں اٹھائے، کون نہیں اٹھائے، اللہ تو تمہیں ہوشیار کرتا ہے، اے بندے اٹھ جا نماز پڑھے نماز۔ شیطان بولتا نہیں، سو جا بیٹا۔ شیطان کہتا ہے ابھی سو جا، رات لمبی ہے، ابھی سورج نکلا نہیں، کہیں کھول رہا تو سو جا۔ تھپکتا ہے ماں باپ کو، کتنے گھر میں ماں باپ سو رہے ہیں، مسلمان گھرانے ہیں بھائی، میرے بھائی مسلمان گھرانہ، نام اتنے خوبصورت، ھذا من فضل ربی، باہر گیٹ کو کیا لکھ پڑتا ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ رب کا فضل کیا بے نمازی کے اوپر ہے؟ اور یہ تختی لگا لیا تو کیا اللہ کے رب کا فضل آئے گا اس پر؟ اللہ کی لعنت برسے گی، فرشتوں کی لعنت برسے گی، منحوسوں کا گھر، شیطان کا گھر۔ لوگ کیا کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے ھذا من فضل ربی لکھ لیا ہوں، ماشاءاللہ بھی لکھ لیتا ہے، دیکھتے ہی ماشاءاللہ نظر نہیں پڑنا۔ بے نمازی کے گھر کو نظر نہیں پڑتی، انہیں ماشاءاللہ تب لکھ لیتے، کیا تب لکھ لیتے، بے نمازی ہے۔ گھر میں فرشتے داخل ہوتے ہی نہیں بے نمازی کے گھر میں۔ بے نمازی گھر کا باپ بھی سب سے بڑا نمازی ہونا چاہیے، باپ ہی نماز نہیں پڑھتا تو بچے بیوی کہاں سے نماز پڑھے گی؟ اور باپ کی وجہ سے گھر کے اندر نحوست، منحوس گھر، سب سے بڑا منحوس گھر، جس کے اندر جس کا حاکم باپ ہو اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو۔ اللہ اکبر۔ ھذا من فضل ربی لکھا لے یا ماشاءاللہ لکھ لے یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا
کلمہ بھی لکھ کر لگا لے مگر وہ گھر مانوسی ہوگا، اس لیے کہ وہاں اللہ کو یاد کرنے والے نہیں، اللہ کے لیے سجدہ کرنے والے نہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 40 دن تک ہر نماز جماعت کے ساتھ اس طرح پڑھے کہ اس کی تکبیر اولا بھی فوت نہ ہو، تکبیر اولا ہو، تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ اکبر تکبیر اولا، فوت نہ ہو، مرنا ہو، مرنا جائے، اور جو پیچھے آتا اس کی تکبیر اولا مر گئی، فوت ہو گئی، فوت ہونے والی چیز کیا اسے پیدا پہنچا سکتی ہے؟ سوچو سوچو سمجھو، جملوں پر غور کرو، لفظوں پر غور کرو میرے بھائی میرے دوست۔ ہر نماز جماعت کے ساتھ اس طرح پڑھے کہ اس کی تکبیر اولا بھی فوت نہ ہو، تو اس کے لیے 2 نجاتیں لکھ دی جاتی ہیں، ایک آتش دوزخ سے نجات اور دوسری نفاق سے نجات۔ ترمذی صحیح۔ میرے بھائی میرے دوست ایک حدیث بول کر انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، باقی کی باتیں بہت سے ہیں، نماز کے ہی تعلق سے ہیں، انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بنوں گا۔ کثرت جماعت کی فضیلت۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا کیا فلاں حاضر ہے، فہد حاضر ہے، خضر حاضر ہے، محمد حفیظ ملا حاضر ہے؟ اللہ کے نبی بتا رہے فلانا فلانا حاضر ہے۔ اللہ، فرشتے بھی فجر میں آتے ہیں مسجد میں، جو فلانا فلانا حاضر ہے، بچے چوری سے اپنا نماز پڑھتے ہیں۔ حاضری تو یہاں ہو رہی ہے پہلی صف میں، فرشتے موجود ہیں، جیسے اقامت ہوئی فرشتے بھی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور فرشتوں کے صف کے ساتھ تمہیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں تو بعد میں آتے ہو، فرشتے پہلے موجود تمہارے انتظار میں، ساتوں آسمان سے پہلے آسمان میں اللہ رب العالمین انتظار کر رہا ہے، تم کہتے ہو نیند لگ گئی، الارم نہیں بجی، امی نہیں اٹھائے، کتے ہیں، اندھیرا ہے، نہ جانے کیا کیا بول کر تم سوتے ہو، رات کو دیر سے سویا، یہ بہانے تمہارے اللہ کے پاس قابل قبول نہیں۔ فلاں حاضر ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ عرض کیا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں نمازیں منافقوں پر بہت گراں ہوتی ہے۔ صبح میں اور عشاء میں سستی کرنے والے کی سے کیا کہا گیا؟ منافق۔ اگر تم لوگ جانتے کہ ان دونوں میں کیا ثواب ہے، یعنی کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں کیا ثواب ہے، تم معلوم کر لو، تم گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے بھی آتے اور پہلی صف فرشتوں کی صفوں کی مانند ہے۔ اگر تم لوگ جانتے کہ اس کا کیا ثواب ہے تو تم جلدی کرتے اس کو پہنچنے کے لیے۔ اور آدمی کی نماز ایک آدمی کے ساتھ زیادہ ثواب رکھتی ہے تنہا نماز پڑھنے سے۔ بازو کر کے ایک سے 3 4 5 آدمی مل کر نماز پڑھیں گے، وہ نماز بڑی طاقتور نماز ہوتی ہے، سب مل کر نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت بنا کر پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر طاقت ہے۔ اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے؟ تو اکیلا تنہا پڑھنے سے ایک آدمی کی نماز 2 آدمی کے ساتھ زیادہ ثواب رکھتی ہے بنسبت ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنے کے، اور جس قدر زیادہ ہو اللہ کو اتنا ہی زیادہ محبوب ہے۔ جتنے لوگ زیادہ ہوں گے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ اسے نمازی ہوں۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فجر میں اور عشاء میں فوراً نماز کے لیے حاضر ہونا، بہانے نہیں بنانا ہے، کام چھوڑ دو، کام ساتھ نہیں آنے والا، دنیا کی موٹی کتابیں تم پڑھتے ہو نماز کو چھوڑ کر، کیوں کہ ٹیسٹ ہے، فلانا ہے، کام کو جانا، صبح ایگزام ہے، فجر کی نماز بھی چڑھ، عشاء کی نماز بھی چڑھ، ظہر اثر تو چڑھائی۔ فجر اور عشاء کی نماز بھاری وزندار ہوتی ہے منافق کے لیے۔ سمجھ لو یہ فجر میں سستی کرتا ہے، عشاء میں سستی کرتا ہے تو یہ منافق ہے۔ ہم کسی کو منافق نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، یہ نشانیاں اگر اس میں تم دیکھتے ہو تو سمجھ لو کہ یہ منافق ہے۔
اب کیوں کس کو بھی بولے؟ ہمارا کام کسی کو منافق بنانا نہیں ہے، کسی کو جہنمی بولنا بھی نہیں ہے. ہم کسی کو جہنمی بھی نہیں بول سکتے، اس لیے کہ جہنم کو بھیجنے کا معاملہ اللہ کے ہم کون ہے؟ فلانے کو جہنمی بولنا. مگر ان کا کردار، ان کے اعمال بتاتے ہیں کہ یہ جہنم کو جانے کے راستے میں ہے، جہنم کے راستے میں چل کے جا رہا ہے. تو جب منزل پر پہنچے گا تو جہنم نظر آئے گی، تو اسے روکنا پڑتا ہے. اسے کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، اے میرے دوست، اے میرے بھائی، تم جس راستے پہ چل رہے ہو جہنم کو جانے کا راستہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہنم کے گڑھے میں گر جاؤ گے. رک جاؤ، یہ راستہ جنت کا، اس طرف آ جاؤ، یہ صراط مستقیم ہے. آؤ معلوم جی حضرت، تمہارا کام تمہیں کرو، ہمارا کام ہمیں کرتے. ہمیں بھی پڑھی کتاب، ہمیں بھی عالم، ہمیں بھی جانتی، ہمارے پاس بھی عالم آئی. ہم مرنا چنو بولے جی رستے میں جا رہے جنت ملتے گا. جواب دیتا ہے انہیں کون؟ ان المشرکون نجس. جواب دیتا، ویسا جواب دیتا. ہمارے باپ دادا سے چلے والا، ہمارے پیرانے پیر، مرشدہ پیرا سب بولتے کیا غلط ہے؟ تمہیں چاہیے سب بڑے بولے صاحب بولتے جاؤ جائے گی معلوم جاؤ جی نماز پڑھنے. اللہ سیدھی راہ دکھانا چاہتا ہے، اسے برا برا بول کر بھگا دیا جاتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ شیطان کراتا ہے. یہ شیطان کے مرید، شیطان کے پیروکار. کبھی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا. اسی بغیر ہدایت کے اسی دنیا سے کا خاتمہ ہوگا اور یہ جہنم میں جا کر گرے گا اسی راستے میں. اس لیے اللہ سے ڈریے، اللہ رب العالمین سے ڈریے، اور ہمیں اللہ سے دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا لے. یہ ہمیں ہمیشہ دعا کرے. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. بار بار دعا کرو، اللہ میں جہنم آگ سے بچا لے، آگ سے بچا لے. ہر نماز میں 7 مرتبہ پڑھنا ہے. ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھتے رہو. اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے گا اور دنیا میں بھی آگ لگنے سے بچا لے گا. دنیا کی بھی اچانک آگ کا حادثہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ یہ دعا پڑھنے سے ہماری حفاظت کر لے. آگ معمولی چیز نہیں ہے، جھلسا کے رکھ دیتی ہے، انسان کو کوئلہ بنا دیتی ہے. تو جہنم کی آگ کیا ہوگی میرے بھائی میرے دوست؟ اللہ اکبر. ہزاروں کروڑوں میل دور جہنم کی گرمی محسوس ہوگی. معلوم ہے جہنمیوں کو قیامت کے دن معمولی سمجھ گئے جہنم ان کے دادا کا گھر، چچا کا گھر کر دو، آرام سے جاگو 11ویں 12ویں کی بریانی کھا لے پڑیں گے جہنم میں. ہزاروں کروڑوں میل دور سے بھاپ پانے لگ جاتے ہیں. کو مومنوں کے لیے نہیں آئے گی بھاپ، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں. اللہ کتنا بڑا مقام ہوگا جب خبر سے اٹھیں گے ہم لوگ. مومن مسلمان اٹھیں گے اور ساتھ مشرک، بے نمازی، منافق سب اٹھیں گے. کافر، مجوسی، یہودی، نصرانی سب اٹھیں گے. سب کا معاملہ الگ، مومن کا معاملہ الگ. مومن کی سب پوری سیدھے ہاتھ کی طرف ہوگی، یہ تمام کی سب دائیں ہاتھ کی طرف ہوگی. اور سیدھے ہاتھ کی طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے. کیا انبیاء اکرام، شہداء، صالحین، صحابہ اکرام، ایک بڑی جماعت ہوگی یہ ان لوگ جو سیدھے ہاتھ کی طرف ہوں گے. اور دائیں طرف پورے مشرک، بدعتی، منافق، مجوسی، نہ جانے کتنے لوگ جو اللہ کا انکار کرتے تھے، نبی کا انکار کرتے تھے، وہ لوگ سب دائیں طرف آ جائیں گے. تو انجام قیامت کے دن ہوگا، فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. عمل یہاں کرنا ہے، پھل وہاں لینا ہے. یہاں عمل نہیں کرو گے، سستی اور کاہلی کرو گے تو پچھتاوا ہوگا. وہاں پچھتانے سے کیا فائدہ؟ اس لیے یہاں اپنے اعمال کا جائزہ لو. ہر روز ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے اور ہم روز یہ سوچیں کہ آج میں نے کتنی نمازیں باجماعت ادا کری. کیا میں فجر کی نماز باجماعت ادا کیا، ظہر باجماعت ادا کیا، عصر باجماعت ادا کیا، مغرب جماعت ادا کی، عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیا تو اسے اطمینان ہوگا کہ ہاں میں نے پورے 5 وقت کی نماز باجماعت تکبیر تحریمہ کے ساتھ، تکبیر اولا کے ساتھ میں نے نماز ادا کی. میں اطمینان سے آج سو سکتا ہوں. پھر سونے سے پہلے اپنے گناہوں کا جائزہ لینا. آج میں نے کتنے گناہ کیے، کسے گالی دیا، کس کا مال کھایا، کسے دھوکہ دیا. یہ تمام چیزیں ہیں. اس لیے کہ رات میں موت آ سکتی ہے، رات کے اندھیرے میں موت آ سکتی ہے. 2 بجے 3 بجے
فجر کی نماز بھی تمہیں میسر نہیں ہوگی، رات میں تمہارا خاتمہ ہو جائے گا۔ تم کیا سوچتے ہو؟ اٹھو تو فجر کی نماز پڑھنے کی نیت تو کرو۔ باجماعت نماز پڑھنے کی مسجد میں جا کر نماز پڑھوں گا، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھوں گا میں، یہ نیت رات میں سونے سے پہلے کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق سے اٹھائے گا اور بھیجے گا۔ اور نیت اٹھنے کی نہیں ہے ڈلبل الارم بجی تو ٹھیک ہے، وہ الارم بجتی میں کیسا بولا بدلو بجتے ہی کیا کرتا شیطان ملم بٹن دباتا اے کیا بڑی بندر ہے شیطان دباتا سو، پھر ایسی گہری نیند میں لے کو جاتا ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے، اسے معلوم اب نماز نہیں پڑھنا ہے، برابر سورج طلوع کے وقت پر نیند اشار کرتا ہے، اٹھ رہا ہے اب نماز پڑھتے ہیں، کیسا پڑھتا ہے؟ اب اس کا دل بولتا ہے سورج طلوع ہو رہا ہے، نماز اب ذرا خوش نہیں ہے، پھر سو رہا تھا 8 بجے 9 بجے کام کو جانا یا اسکول کو جانا، سیدھا بے نماز ہوگا پڑھنے چلے گئے۔ ایسی پڑھائی فائدہ پہنچاتی ہے، ایسا کام فائدہ نہیں پہنچتا۔ جو نماز پڑھے بغیر دنیا کا کام بھی کرتا ہے، نوکری بھی کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، پڑھائی علم حاصل کرتا ہے بغیر نماز کے، تو وہ علم اور وہ کمائی اسے فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ سجدہ کرنے والا اور وقت پر نماز پڑھنے والا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا اور اللہ رب العالمین کے واسطے نماز پڑھنے والا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و بندگی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نمازی بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما لے، شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے، اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کو قابل مغفرت ہیں، تو اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کی شفا کلی شفا عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے، اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ اے اللہ تو رحم کرنے والا، ہم سب پر رحم فرما، قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، قبر کی تاریکی کو روشنی بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث۔